قیامت سے پہلے ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ ایک ایسا شخص جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکلوائے گا اور لاکھوں لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ ہے مسیح دجال۔ دجال اس وقت کہاں ہے؟ احادیث کے مطابق دجال اس وقت زندہ ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جزیرے میں قید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف کسی مقام پر ہے اور وقت مقرر آنے پر اسے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک سفر کے دوران طوفان میں پھنس گئے۔ ان کی کشتی ایک نامعلوم جزیرے سے ٹکرائی۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جسے جساسہ کہا گیا۔ اس نے انہیں ایک عمارت کی طرف بھیجا۔ وہاں ایک دیو قامت انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ان سے سوالات کیے، بیسان کے نخلستانوں کے بارے میں، بحیرہ طبریہ کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر اس نے کہا، میں مسیح دجال ہوں، جلد مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے اور یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ یہی دجال ہے۔ دجال کا ظہور آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا۔ وہ ایک نوجوان ہوگا، گھنگریالے بال، سرخ رنگت اور ایک آنکھ سے کانا۔ اس کی پیشانی پر واضح طور پر لکھا ہوگا کافر۔ جو مومن ہوگا وہ اسے پڑھ سکے گا۔ دجال کے 40 دن تفصیلی ٹائم لائن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، لیکن یہ 40 دن عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر۔ پہلا دن اتنا طویل ہوگا جیسے 1 سال۔ زمین پر خوف پھیل جائے گا۔ وہ لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا، فصلیں اگائیں گی، خزانے زمین سے نکل کر اس کے پیچھے چلیں گے۔ کمزور ایمان والے اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر۔ فتنہ اور شدت اختیار کرے گا۔ وہ جنت اور جہنم جیسی چیزیں دکھائے گا، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ اس کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ وہ پوری دنیا میں تیزی سے سفر کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مدینے کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ باقی 37 دن۔ اب دن عام دنوں جیسے ہوں گے، لیکن فتنہ اپنے عروج پر ہوگا۔ وہ نوجوان کو قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کر کے دکھائے گا اور کہے گا، دیکھو میں تمہارا رب ہوں۔ وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہوں گے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ مکہ اور مدینے کی حفاظت۔ جب وہ مدینہ آئے گا تو 3 زلزلے آئیں گے۔ منافق لوگ شہر چھوڑ کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ مکہ اور مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جب فتنہ حد سے بڑھ جائے گا تو آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ سفید مینار کے پاس اتریں گے، مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ دجال کا انجام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آخرکار باب لد کے مقام پر اسے قتل کریں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے طریقے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا، ایمان مضبوط رکھنا، دعا کرنا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دجال کا فتنہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آنے والی حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو کیا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ اللہ ہمیں اس عظیم فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔